موت اچھی اور بری کیا ہوتی ہے؟ اچھی اور بری کیا ہے؟ مصلی پر امامت کرتے ہوئے موت آئی، بظاہر بہت اچھی موت ہے. اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، 40 ٹکڑوں میں ہو گیا، بہت بری موت. لوگوں کے ذہن میں یہ کورونا میں مرنے والوں کو لوگ بیچارے یہی سمجھتے تھے کہ کیا موت ہے بیچاری، 4 لوگ اٹھا نہیں پاتے، ریپ کر دیتے ہیں پلاسٹک میں، اور 4 لوگوں کی نماز پہ اس کو تو دفن کر دیا جاتا ہے. ایسی موت ہے ویسی نہ. مرنے کے انداز کو دیکھ کر کے موت کو اچھی اور بری آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے. ایک بات آپ کو میں بتاؤں، موت اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے؟ اور جنازے دیکھ کر کے بھی نہیں. جنازے پھولوں سے سج جائیں، لد جائیں، ہزاروں کی بھیڑ ہو جائے، یہ بھی معیار نہیں، کسوٹی نہیں اچھی اور بری موت کا. اچھی اور بری موت کیا ہے؟ اگر غریب آدمی تنہا بھی مر گیا ہو، ایمان پہ مرا ہو تو سب سے اچھی موت ہے. عشق رسول پہ گیا ہے تو سب سے اچھی موت ہے. اور لاکھوں کی بھیڑ میں کفر پہ مرا ہے تو سب سے بری موت ہے. بھیڑ لاکھوں کی ہو اور کفر پہ موت آئی ہے تو وہ سب سے بری موت ہے. اور ایمان پہ مراؤ، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، 40 ٹکڑوں میں بدل گیا ہو، اسے چیل کوے کھا گیا ہو، شیر کھا گیا ہو، آگ جلا دی ہو، پانی نے نگل لیا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، ایمان پہ مرا ہے تو اچھی ہی موت مرا ہے. یہ بات یاد رکھیں آپ. ایمان پہ مرا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو، وہ اچھی موت ہے. اور باقی اگر ایمان نہیں تھا مرنے کے وقت، پھر چاہے جتنے جلسے جلوس ہو جائے اس کے، وہ کوئی اچھی موت نہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے مدینے میں مرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے، لیکن مدینے میں مرنے کے بعد جو فضیلت ہے مدینے میں مرنے والے کی، وہ ایمان کے ساتھ مرے تو فضیلت ہے. ورنہ منافقین کو جنت البقیع سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھو آپ. ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا اور مدینے میں مرا ہے، ارے اس کے کیا کہنے ہیں. ارے وہ قیامت کے دن مومنین کی شفاعت کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کے اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے نکلیں گے قیامت کے دن جن میں سے ہر میت 70,000 کی شفاعت کرے گی. وہ فضیلت ہے ان کے لیے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو. اور اسی لیے ہم تمنا بھی کرتے اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک. اے اللہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما. اچھا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہادت کی بھی طلب کرتے ہیں اور موت مدینے میں بھی، تو اس کا مطلب ہے جنگ ہونا چاہیے مدینے میں. جنگ ہوگی، لوگ ماریں گے تب شہید ہوں گے. مدینے میں جنگ ہوگی، آپ لڑیں گے، آپ کو مارا جائے گا، آپ شہید ہوں گے، تب مدینے میں موت ہوگی. دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا کر اور موت مدینے میں عطا کر؟ اس کا مطلب جنگ مدینے میں ہونا چاہیے. سوال مجھ سے یہ کہا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، ہر شہادت جنگ سے ہی نہیں ہوتی. جو جنگ میں مر جائے صرف وہی شہید نہیں، وہ شہید حقیقی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید کی اور بھی اقسام بیان فرمائی ہیں. ہاں، جو ظلمن مارا گیا وہ بھی شہید ہے، لیکن کئی حادثے ایسے ہیں جس میں انتقال کیا ہوا وہ بھی شہید ہے. اور کتنی بڑی پیاری بات ہے، یہاں پر شہزادہ مثنی میاں موجود ہیں اور حضور مثنی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو یہ دعا کا مصداق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا کی اور موت بھی مدینے میں عطا کی. دونوں چیزیں ملی ہیں. ایک ہے نیچرل ڈیتھ، طبعی موت ہوئی ہو، لیکن ایک ہے حادثاتی موت. کچھ حادثے ایسے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شہادت کا مقام ہے. تو شہید بھی ہوا ہو مدینے میں اور مدینے میں موت بھی ملی ہو، یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بہت ریئر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسمت ہمیں عطا فرمائے. میرے عزیزو، موت کا تذکرہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کسی کو وقت نہیں دیتی، کسی کو مہلت نہیں دیتی. اسی لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ عمر ہو جائے گی، بعد میں بچے جوان ہوں گے تو میں داڑھی رکھ لوں گا، نماز کا پابند بن جاؤں گا. ارے 17 سال کے جنازے نہیں جاتے؟ کیا 18 سال کے جوانوں کے جنازے نہیں دیکھتے؟
بچوں کے بھی جنازے جاتے ہیں. موت کی کوئی عمر نہیں ہے. ہاں جس کو بڑھاپا مل گیا وہ نعمت ہے. سب کو نہیں ملتا بڑھاپا. جس کو بڑھاپا مل گیا اور وہ بھی اسلام پہ ملا ہے اس کے لیے وہ نعمت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا ارے بڈھا ہو گیا اب مسجد نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا, کام دھندا کیا ہے. تمہیں نہیں پتا ہر بوڑھا مسجد والا بھی نہیں ہوتا, اس کے لیے بھی فضل الہی ضروری ہے. ہر بوڑھا نہیں ہے مسجد کا. کتنے بوڑھے تو 80 سال کے ہو گئے ابھی روز بلیڈ مار رہے ہیں, ان کو ابھی جوان بننے کا شوق ہے روز. اور وہ بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے, حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے ایسے بوڑھے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے جس کا بڑھاپا اسلام پہ ہوا ہو. لیکن یہ بڑھاپا سب کو نہیں ملتا کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا. کتنے تو جوانی میں چلے گئے. قاری خورشید صاحب امامت کر رہے تھے, مشکل سے شاید ان کی 50 کے آس پاس کی عمر ہوگی, 48 سال کی عمر. جبکہ نظام یہ بتایا گیا 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی پہلے. اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, یعنی یہ جو شدت والی جوانی اس کو 40 سال کا گیا. آپ تمامی حضرات سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے تو پھر کس بات کے انتظار میں ہو کہ کب کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. جو بات تمہیں بعد میں اچانک آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اتنی اچھی حالت میں رکھو کہ کسی دن ملک الموت آئے تو ہاتھ پیر مار کر کے مہلت مانگنے والی نوبت نہ آئے کہ تھوڑا ٹائم مل جائے میں تسبیح پڑھ لوں, تھوڑا ٹائم مل جائے لوگوں کا کھایا ہوا واپس کر دوں, تھوڑا ٹائم مل جائے قضا نمازیں پوری کر لوں. ایسی حالت میں نہ آ جاؤ. اسی لیے ایک آپ کو میں بتا دوں حدیث کا مفہوم ہے حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب کمپلیٹ رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے. حساب اپنا کمپلیٹ رکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے.